أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، اور یہ حدیث کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں کتاب کے مؤلف نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 193 اور ان احادیث کا تعلق ہے روزوں سے۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لینے میں مجھ سے آگے صرف عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور وہ اس لیے آگے ہیں کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ حدیث جو عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرنے لگے ہیں، اس حدیث کی مناسبت کیا ہے؟ آپ لوگ شاید یہ بات جانتے ہوں گے، کئی بار کئی علماء کرام سے سن چکے ہوں گے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی شادی ہوئی تو ان کی توجہ صرف اور صرف عبادت پہ تھی۔ دن کو نفلی روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ بیگم کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، اور ان کے والد گرامی اپنی بہو سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا جا رہا ہے، اس کا سلوک کس قسم کا ہے؟ تو وہ کہا کرتی تھی بہت اچھا ہے آپ کا بیٹا، آج تک ہمارے بستر پہ انہوں نے کوئی پاؤں نہیں رکھا، اور رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے گفتگو کی، تو آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگ رہے تھے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ رات کو عبادت کرنے کی۔ تو تب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان احب الصیام الی اللہ صیام داود، کہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داود، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین نماز داود علیہ السلام والی نماز ہے۔ یہاں نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد کی، یعنی کہ تہجد کی نماز کا وہ طریقہ جسے داود علیہ السلام نے اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، اور نفلی روزے جس انداز سے داود علیہ السلام نے رکھے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کیا ترتیب تھی وہ آگے آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کئی اعمال سے محبت کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کئی شخصیات سے محبت کرتے ہیں، کئی مقامات سے محبت کرتے ہیں، اور کئی زمانوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کئی اعمال سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس کا کوئی معنی تبدیل نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہم ان اعمال کو ترجیح دیں
جن اعمال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ ایک یہ کہ روزے نفلی رکھیں، اور کون سے رکھیں؟ داؤد علیہ السلام والے، اور رات کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، اور اس میں کون سا طریقہ اختیار کریں؟ داؤد علیہ السلام والا طریقہ۔ کان ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام رات کا آدھا حصہ سویا کرتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور رات کا 1/3 حصہ قیام کیا کرتے تھے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور رات کا 6واں حصہ سویا کرتے تھے۔ جی اس سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ آپ رات کے بنائی مثال کے طور پہ 12 گھنٹے، رات ہے 12 گھنٹے کی، تو رات کا آدھا حصہ وہ سونے میں گزارتے، اس کا مطلب ہے کہ 6 گھنٹے سوتے، اور 1/3 حصہ وہ قیام کرتے۔ کتنے گھنٹے ہوں گے؟ نہیں، 4 گھنٹے۔ جب رات 12 گھنٹے کی ہے تو تہائی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے، انگلش سمجھتے ہیں آپ لوگ، تہائی، تو وہ کیا ہو گیا؟ 4 گھنٹے۔ اور پھر سوتے تھے کتنا؟ 6واں حصہ، تو 12 کا 6واں حصہ کیا ہوا؟ 2 گھنٹے۔ اور اگر رات ہے مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کی، تو پھر سوتے تھے 4 گھنٹے اور قیام کرتے تھے 1/3، وہ کتنا ہوگا؟ نہیں، تہائی نکالنا یہاں پہ تھوڑا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ تہائی کیسے نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ 8 کا 2 سے 2.8، تو اتنا آپ کیا کرتے تھے؟ قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے رات کی، اور پھر آپ سوتے تھے کتنا؟ 6واں حصہ۔ اب 8 کا 6واں حصہ نکالنا بھی اتنا آسان نہیں، یہ 2.25 گھنٹے نہیں بنیں گے، نہیں، ایک مکمل اور کچھ ساتھ بنے گا۔ تو یہ آپ کی ترتیب تھی ان کی، داؤد علیہ السلام کی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو تھی داؤد علیہ السلام کی ترتیب، اور داؤد علیہ السلام کی جو رات ہے وہ ہے مغرب سے لے کے فجر تک، کیونکہ ان امتوں میں عشاء کی نماز الگ سے نہیں تھی، اور ہماری رات سے مراد عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مغرب سے لے کے فجر تک۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ آپ پہلے سوتے تھے، تو سونے کا آغاز کب ہوتا ہوگا؟ عشاء کے بعد۔ نبی علیہ السلام کے سونے کا آغاز کب ہوتا ہوگا؟ عشاء کے بعد، نبی علیہ السلام کا۔ تو آپ کی جو رات ہوگی اس کا آغاز پھر عشاء کے بعد سے ہوگا، تو وہ رات مثال کے طور پہ آپ بنا لیں 9 گھنٹوں کی بنا لیں آپ۔ اب پھر آپ کا امتحان ہے، 9 گھنٹوں کی رات، 9 گھنٹوں کی رات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پہ سوتے ہیں آدھی رات، 4.5 گھنٹے، اور اس کے بعد آپ قیام کرتے ہیں کتنا؟ 1/3، وہ کیا ہوگا؟ 3 گھنٹے، بہت اچھے۔ اور پھر آپ سوتے ہیں 6واں حصہ، اب وہ نکالیں 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ تو یہ ترتیب ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسی ترتیب کو میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام والا عمل ہم کریں۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، اور آپ روزہ اور داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے 1 دن کا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ناغا کرتے تھے 1 دن کا۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1131، 1131، اور وہاں پہ باب ہے، باب من نام عند السحر، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو سحری کے وقت سو گیا، ان کے پہلے قیام کیا اور پھر سحری کے وقت، تو داؤد علیہ السلام کا یہی عمل تھا نا، یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے جو سحری کا وقت ہے تو اس ٹائم سو جایا کرتے تھے، قیام اس سے پہلے کرتے تھے۔
اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور نمبر ہے 1159 1159۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن ناگا کرنا یہ روزہ رکھنے کی سب سے بہترین شکل اور صورت ہے، اور یہ پورے زمانے کے روزے ہوئے، یعنی کہ پورے زمانے کے روزوں سے بھی یہ چیز کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی، اور ثواب کے لحاظ سے تو یہ پورے زمانے سے بھی زیادہ کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، کیونکہ ایک روزہ کتنے کے برابر ہوگا نیکی کے لحاظ سے؟ 10 کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ ثواب دیتے ہیں 10 کا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو یہ بہت زیادہ روزے ہوئے۔ تو بہرحال یہ عمل کہ ایک دن آپ روزہ رکھیں اور ایک دن ناگا کریں، یہ نفلی روزہ رکھنے کی سب سے اچھی شکل و صورت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی شکل و صورت ہے، اور یہ روزانہ روزہ رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔ روزہ رکھنے سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے سنت کس کی؟ داؤد علیہ السلام کی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور کیفیت کیا تھی روزہ رکھنے کے معاملے میں؟ آپ کی کیفیت داؤد علیہ السلام سے مختلف تھی، لیکن مجموعی طور پہ آپ کے روزے بھی اتنے ہی بنیں گے، لیکن آپ کی ترتیب کیا تھی؟ مثال کے طور پہ ایک تو آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایک مہینے میں کتنے ہوگا؟ یہ 8۔ اگر آپ داؤد علیہ السلام کی طریقے کے مطابق روزے رکھیں تو ایک مہینے میں کتنے بنتے ہیں؟ 15 15۔ اور نبی علیہ السلام رکھتے ہیں سوموار کا اور جمعرات کا، تو ایک مہینے میں آپ کے 8 روزے تو یہی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رکھتے تھے ہر مہینے میں 3 روزے، اب کتنے ہو گئے؟ 11 آپ کے یہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے سالانہ طور پہ یوم عرفات کا، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اس کے علاوہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے تقریباً آپ رکھتے تھے۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نفلی روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے تھے، کہ بسا اوقات آپ ایسا بھی کرتے تھے اور بسا اوقات ناگے بھی کر لیتے تھے۔ تو اس حساب سے جب آپ سالانہ طور پہ آپ کے روزے شمار کریں گے اور داؤد علیہ السلام کے روزے شمار کریں گے تو نبی علیہ السلام نفلی روزے رکھنے میں داؤد علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہے، ممکن ہے کہ آگے ہوں۔ دوسرا فائدہ جو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ رات ان کے عشاء کے بعد سے لے کر، یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اب داؤد علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو عشاء کے بعد سے لے کر آپ فجر کی اذان تک کی رات کی گھڑیاں شمار کر لیں، وقت شمار کر لیں، اور پھر آدھی رات آپ سوئیں اور 1/3 حصہ آپ قیام کریں اور 6واں حصہ آپ سوئیں، تو یہ قیام کرنے کی، رات کی عبادت کی سب سے اچھی شکل ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کو داؤد علیہ السلام نے اختیار کیا اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ رات عشاء کے بعد آپ نیند پوری کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ظہر کے بعد قیلولہ کیا تھا، ہلکی سی نیند آپ نے لی تھی، میں نے اور آپ نے، اور اب ظاہر عشاء ہو چکی، تو عشاء کے بعد جسم نیند مانگتا ہے، جسم آرام کرنا چاہتا ہے، تو آپ آرام کریں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں، اس وقت آپ قیام کریں اور پھر آپ سو جائیں۔ فجر کی اذان کے وقت آپ سوئے ہوئے ہیں یا اس سے کچھ دیر پہلے آپ اٹھ جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ بالکل فریش ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، مکمل توجہ سے نماز پڑھیں گے، دل جمی سے نماز پڑھیں گے، اور فجر کے بعد آپ اذکار کر سکیں گے اور تازہ دم ہو کر کریں گے۔ اگر آپ فجر سے پہلے نہیں سوئے تو ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کو نیند آئے اور فجر کی نماز کے بعد اذکار کے موقع پہ بھی آپ سست ہوں۔ تو اس لیے یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ جائیں تو آپ کی تہجد کے مختلف طریقے تھے. کبھی آپ عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لیتے فوراً، کبھی آپ آدھی رات کو پڑھتے، اور کبھی آپ فجر کی اذان سے پہلے آخری وقت میں تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن عام طور پہ جو آپ کا معمول تھا وہ داؤد علیہ السلام کے معمول سے ملتا جلتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1133 1133، کہ ما الفاہ السحر عندی الا نائمہ، کہ میرے پاس جب آپ ہوتے تھے، میرے گھر میں جب آپ ہوتے تھے، جس رات میرے پاس ہوتے تھے تو سحری کے وقت آپ سوئے ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ تہجد پہلے پڑھی آپ نے اور اب سو چکے ہیں. تو آپ کی کیفیت بھی داؤد علیہ السلام کی کیفیت سے ملتی جلتی ہے. تیسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ انسان میں عبادت کے لحاظ سے بھی اعتدال ہونا چاہیے. آپ حد سے آگے نہ بڑھیں کہ بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے بیگم کے حقوق نظر انداز کر دیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہی مسئلہ تھا نا، اسی لیے تو آپ نے سمجھایا. آپ بیگم کے حقوق نظر انداز کر دیں، اپنی جسم کے حقوق نظر انداز کر دیں، اپنی آنکھ کے حقوق نظر انداز کر دیں. کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حق دے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے. اسی حدیث میں بخاری شریف میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا تھا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حق وَلِأَهْلِكَ حق فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ، کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیگم کا حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور کبھی ناغا بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور رات کو نیند بھی پوری کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملتے جلتے الفاظ تب استعمال کیے تھے جب آپ کے پاس ابو درداء آئے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، بھول چکے ہوں تو الگ بات ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو بائی بنایا تھا، دینی بائی. وہ دوسرے صحابی کون ہیں، کسی کو یاد ہے؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی ایک دن آئے ابو درداء اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، اور اس وقت پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. تو دیکھا کہ ابو درداء تو گھر میں موجود نہیں ہے، ان کی وائف موجود ہے، اور وائف نے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں. صورتحال کوئی ایسی نہیں ہے جس میں انسان یہ محسوس کرے کہ یہ عورت اپنے خامن کے لیے اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتی ہے، بلکہ کام کاج والے کپڑے پہنے ہوئے اور کوئی اچھی حالت نہیں تھی. تو انہوں نے ان کو نصیحت کی، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ تمہارے بھائی کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی کون؟ ہاں، ابو درداء کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے خامد دلچسپی لے تو عورت اہتمام کرے. جب خامد نے سارا وقت عبادت میں گزارنا ہے تو پھر عورت بھی آہستہ آہستہ سست پڑ جائے گی. تو جب یہ الفاظ سنے، کس نے سنے ہوں گے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ واپس جانے کی بجائے ادھر ہی ٹھہر گئے. گویا کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ آج ان کو کیا کرنا ہے، سکھانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ابو درداء جب آئے تو اپنے بھائی سے، سلمان سے بڑے ہی اچھے طریقے سے ملے اور بیگم سے کہا ان کے لیے کھانا تیار کرو. کھانا آیا، کھانا ان کے سامنے رکھا، کہا کھائیں. انہوں نے کہا آپ بھی آئیں. کہا میں تو روزے کی حالت میں ہوں. کہا اللہ کی قسم اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. گویا کہ سلمان فارسی ابو درداء کو مجبور کر رہے ہیں کس چیز پہ؟ روزہ توڑنے پہ، نفلی روزہ توڑنے پہ. تو جب انہوں نے قسم اٹھا لی تو انہوں نے روزہ توڑ دیا. اس کے بعد جب رات آئی تو سلمان فارسی کے لیے بستر لگا دیا گیا اور کہا گیا جی آپ آرام کریں.
سلمان فارسی کہنے لگے اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں میرے ساتھ لیٹیں ادھر، میرے ساتھ سو جائیں. یعنی کہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ پوری رات قیام کا، عبادت کرنے کا. انہوں نے اپنے ساتھ سلا لیا. اب جو آدمی روز عبادت کرتا ہو اس کو کہاں نیند آتی ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھنے کی کوشش کرے یہ کہیں سو جاؤ. پھر جب رات کا کافی حصہ گزر چکا پھر کہا کہ اب اٹھو. پھر دونوں بھائی اٹھے، وضو کیا، دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ تہجد کی نماز پڑھی. اور پھر سلمان فارسی نے ابو درداء کو نصیحت کی اور اس میں یہ کہا تھا کہ یاد رکھو ان لنفسک علیک حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کامیاب آپ تب ہوں گے جب ہر ایک کو اس کا حق آپ دیں. تو ابو درداء اور سلمان فارسی نے فجر کی نماز کس کے ساتھ پڑھی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی. تو اب ابو درداء آگے بڑھے اور پوری باتیں اللہ کے نبی کو سنائیں کہ میرے ساتھ سلمان نے یہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کہا ٹھیک کہا، جو کیا درست کیا. تو یہ ہے اسلام. اس میں کیا ہے؟ اعتدال ہے، غلو اس میں نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ یہ کہ شریعت کا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک عبادت نہ کریں. شریعت آپ سے کئی طرح کی عبادات کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر انسان صرف ایک ہی عبادت میں بہت آگے نکل جائے تو اس کا اثر دیگر عبادات پہ پڑے گا، تو انسان ان کا حق ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے انسان اعتدال میں رہے تو باقی عبادات بھی کر سکے گا. اگر آپ روزانہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، ناغہ بالکل نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جہاد کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اور کیا آپ بیگم بچوں کے حقوق ادا کر سکیں گے؟ نہیں ادا کر سکیں گے. ایک وقت آئے گا نہیں کر سکیں گے. آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا اور پوری رات جاگتے رہیں گے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی، تو آپ آخری عمر میں پھر کیسے اللہ کی عبادت کر سکیں گے؟ تو اس لیے اعتدال جو ہے اس پہ قائم رہیں گے تو سب حقوق ادا ہو سکیں گے. حدیث نمبر 194 راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، مجھے وصیت کی میرے خلیل نے 3 چیزوں کی. جی شہر یار، ابو ہریرہ کے خلیل کون ہوں گے؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کہیں کہ خلیل کہتے ہیں کس کو؟ پہلے ہمیں یہ تو بتائیں. تو خلیل دوست کو کہتے ہیں، لیکن عام دوست کو نہیں، خاص دوست، دلی دوست، جگری دوست، ان کو کیا کہا جائے گا؟ خلیل. اچھا ابو ہریرہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے خلیل نے 3 چیزوں کی. کیا وصیت کی وہ میں ابھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے کہا تھا کہ لوگوں میرا تم میں کوئی بھی خلیل نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو میرے رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. تو آپ فرما رہے ہیں چونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے اس لیے تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، لیکن اگر میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ فوت ہونے سے 5 دن پہلے کہہ رہے ہیں. پتا چلا کہ آپ کی نگاہوں میں ابو بکر کی کیا اہمیت ہے. اور پھر مصلی امامت پہ بھی کس کو کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو سوال میرا اب قائم ہے، اب آپ بتائیں
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ جی حماد، یہاں پہ اللہ کے نبی کے نہیں تھے، یہاں پہ صاحب اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ حماد کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو ہریرہ میرے خلیل ہے، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے خلیل ہیں۔ اب ہر صحابی آپ کو خلیل جانتا ہے، بلکہ میں اور آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام سے اعلیٰ ترین محبت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول نے بھی ان کو خلیل بنایا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، نمبر 1 آپ نے مجھے وصیت کی ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کی، کہ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھا کروں؟ 3۔ ورکعتي الضحى، نمبر 2 آپ نے مجھے وصیت کی چاش کی 2 رکعتیں ادا کرنے کی، نمبر 3 وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، آپ نے مجھے وصیت کی کہ میں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کروں۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 1981 1981، اور باب قائم کیا اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب صیام ایام البیض 13 و14 و15، کہ ہر مہینے میں جو 3 روشن دن ہیں ان کے روزے رکھنا، یعنی کہ 13 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ، 15 تاریخ کا روزہ۔ یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ باب قائم کیا اس حدیث کے اوپر کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ پتا چلا کہ دوست کا کام ہے دوست کو اچھی باتیں بتانا۔ اگر آپ واقعی کسی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اسے روزے رکھنے کے بارے میں کہیں، اسے وتر کی نماز کے بارے میں تاکید کریں، اسے تلاوت کرنے کے بارے میں آپ کہیں، صبح و شام کے اذکار کرنے کے بارے میں آپ کہیں۔ یہ ہے دوستی، اور یہی وہ دوستی ہے جو روز قیامت کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے وہ دوست جن کی دوستی کے پیچھے تقویٰ تھا، دین تھا، توحید تھی، نماز تھی، تو ان کی دوستیاں روز قیامت ان کو کام دیں گی۔ تو یہ ہے دوستی۔ یہ کوئی دوستی نہیں ہے کہ آپ کا دوست آپ کو بے حیائی پہ لگا دے، برائی پہ لگا دے، بدکاری کی طرف لے کر جائے، بدکاری کے اڈوں کی طرف لے کر جائے، لڑکیوں سے آپ کی دوستیاں قائم کروائے، اور آپ کو موبائل کے ذریعے گندے کلپ بھیجے، آپ کو موبائل کے ذریعے گندی تصویریں بھیجے۔ یہ کوئی دوست نہیں ہے، یہ آپ کا دشمن ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، یا اس کو ٹھیک کریں یا چھوڑ دیں، پہلے اس کے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا بنا لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے تو آپ انہیں خیر کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ نے وصیت کی ہے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، تو مہینے میں کبھی بھی آپ 3 روزے رکھ لیں، اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن افضل کیا ہے کہ وہ 3 دن کون سے ہوں؟ 13 14 15، جن کو کہتے ہیں ایام بیض، بیض سفید روشن دن۔ روشن دن کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ جی انس بھائی، کیونکہ ان دنوں کی راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے اور اپنے عروج پہ ہوتا ہے، روشنی صحیح معنوں میں بکھیر رہا ہوتا ہے، یہ چاندنی راتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان دنوں میں روزہ کیوں رکھا جائے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے، واللہ تعالی عالم، کیونکہ یہ مہینے کا درمیان ہے اور شریعت جو ہے درمیان کو پسند کرتی ہے، تو شاید یہ وجہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، ان ایام کی تحدید کے بارے میں یہ جو ہم نے کہا ہے، امام بخاری نے بھی کہا کہ 13 14 15، یہ 13 14 15 یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ابو ہریرہ والی،
اس میں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، آپ نے دن خاص نہیں کیے. اور امام بخاری کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ 3 دن کون سے ہوں؟ ایام 20، 13، 14، 15. تو یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ تو اس بارے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 8434، 8434، اور اس کی سند صحیح ہے. راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اعرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور خرگوش لے کر آیا. خرگوش کے گوشت کو اس نے بھونا ہوا تھا، تو اس نے یہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، گویا کہ آپ کھائیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ عربی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کھایا، البتہ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ کھائیں، اور وہ عربی اس نے بھی نہیں کھایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا ما یمنعک ان تاکل، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو وہ کہنے لگا انی اصوم 3 ایام من کل شہر، میں ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتا ہوں، گویا کہ آج میں روزے میں ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کنت صائما، اگر تو نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، فصم الایام الغر، تو پھر روزے رکھا کرو ان دنوں کے جو روشن دن ہیں، وہی ایام بیض. اور اس بارے میں ایک حدیث اور بھی آتی ہے لیکن یہی کافی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز چاش ادا کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. اور یہ نماز روزانہ کی بنیاد پہ وہ ادا کرے جو رات کو قیام نہیں کرتا، جو رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. اس کو چاہیے کہ وہ یہ نماز ہمیشگی سے ادا کرے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے. یہ نماز اس کی کم از کم کتنی رکھتے ہیں؟ 2، اور ہماری حدیث میں یہی آیا ہے کہ چاش کی 2 رکعتیں ادا کیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چاش کی نماز میں 8 رکعتیں بھی ثابت ہیں. تو آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، انشاءاللہ اس معاملے میں وسعت ہے کہ آپ کتنی پڑھیں گے. چاش کی نماز یہ کب ہوتی ہے جی؟ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد آپ ادا کریں تو کہا جائے گا اس نماز کو نماز اشراق. اور اگر آپ ذرا ٹھہر کے ادا کریں، جب دھوپ اچھی طرح ہو، ریت گرم ہو جائے، تو پھر وہ کیا ہے؟ نماز چاش، جس کو عربی میں کہتے ہیں نماز ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. اور بہتر ہوگا کہ آپ یہ کب ادا کریں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ نماز اوابین تب پڑھی جاتی ہے جب دھوپ اس قدر نکل آئے کہ دھوپ نکلنے کی وجہ سے ریت اتنی گرم ہو چکی ہو کہ اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں. نماز چاش کا وقت وسیع ہے، لیکن اس موقع پہ اگر آپ ادا کریں تو یہ سب سے بہتر ہے. اور اس موقع پہ آپ ادا کریں تو اس کو نماز اوابین بھی کہتے ہیں. تیسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہے کہ میں فجر کی اذان سے پہلے نہیں اٹھ سکوں گا، میں قیام نہیں کر سکوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہی وتر کی نماز پڑھ لے. اور جس کو یہ یقین ہے، اس کا غالب گمان ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، تو پھر وہ صبح ہی وتر کی نماز ادا کرے. اور اگر اسے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا
اس کا غالب گمان یہ تھا کہ میں اٹھوں گا لیکن نہیں اٹھ سکا، تو اب اس کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ وتر کی نماز قضا ہو گئی ہے. تو اب کب ادا کرے؟ اب وہ ادا کر لے صبح سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد، اس وقت ادا کر لے. لیکن تب کتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ 3 کی بجائے 4، 5 کی بجائے 6، 1 رکعت کی بجائے 2. یعنی کہ اگر رات کو آپ 3 پڑھتے تھے تو دن کے ٹائم 4 پڑھیں گے آپ. جفت کی شکل میں پڑھیں گے، تا کی شکل میں نہیں پڑھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کبھی تہجد کی نماز چھوٹی ہے تو آپ نے دن کے وقت 12 رکعتیں ادا کی ہیں، کیونکہ رات کو آپ کتنی پڑھتے تھے؟ 11. اور یہیں آپ نے تعلیمات بھی دی ہیں، یعنی کہ آپ کا عمل بھی ہے اور آپ کا قول بھی ہے، آپ کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 195 کی طرف. 195 راوی ہے محمد بن عباد بن جعفر. وہ کہتے ہیں کہ سألت جابر بن عبد اللہ، میں نے صحابی جابر بن عبداللہ سے سوال کیا. جابر بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں. سوال کیا کیا میں نے اور کب کیا؟ یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن سنن ابن ماجہ میں جب یہ حدیث آئی ہے تو وہاں پہ ذکر ہے کہ میں نے جب یہ سوال کیا اس وقت میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. یعنی کہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے. بیت اللہ کا، کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایسی گفتگو کرنا جو خیر کے اوپر مشتمل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا، انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کے روزے سے منع کیا تھا؟ قال نعم، جابر کہنے لگے بالکل آپ نے منع کیا تھا. وزاد مسلم، اور امام مسلم نے اس حدیث میں اس لفظ کا اضافہ کیا ہے ورب الکعبہ. جابر کہنے لگے کعبہ کے رب کی قسم آپ نے منع کیا تھا. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 1984 1984، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1143 1143. یہاں ایک بات تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جابر نے رضی اللہ عنہ قسم اٹھائی ہے کس کی؟ کعبہ کے رب کی، یعنی کہ کعبہ کی قسم نہیں اٹھائی. صحابہ کرام کی قسمیں پڑھ لیں آپ. کعبہ کے رب کی قسم، اے اللہ کے نبی اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی خود کیا کہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ نہیں کہتے کہ میری قسم. اللہ کے نبی وسلم یہ نہیں کہتے کہ میری قسم، یہ نہیں کہتے کہ میرے چہرے کی قسم، یہ نہیں کہتے میری زلفوں کی قسم. اور صحابہ کے نام بھی نہیں کہتے کہ سرکار آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم. نہ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی قسم. قسم کس کی؟ رب کعبہ کی. تو مخلوق کی قسم اٹھانا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں خالق اٹھائے، خالق نے اٹھائی ہے واللیلی، کبھی رات کی قسم، کبھی والشمسی، سورج کی قسم. تو خالق جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو، مجھے اور آپ کو مخلوق کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. ہم نے جب بھی قسم اٹھانی ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. جہاں تک تعلق ہے جمعہ کے دن روزے کا، تو اس بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں. فی الحال وہ حدیث پڑھ لیں جو اس کے بعد آ رہی، کیونکہ اس کا موضوع بھی یہی ہے. دونوں کے اوپر گفتگو ایک ساتھ کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے 196 196. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ فرما رہے تھے لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی جمعہ کے دن ہرگز روزہ نہ رکھے، بالکل روزہ نہ رکھے. الا ان یصوم یوما قبل، الا یہ کہ وہ جمعہ کے دن سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھے، یعنی کہ جمعرات کا، او یوما بعد، یا ایک دن بعد کا روزہ رکھے، یعنی کہ ہفتے کے دن کا. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1985 1985،
اور امام مسلم نے نمبر ہے 1144 1144۔ ان دو احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ وجہ، سبب، حکمت کیا ہے اس میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، ان یوم الجمعۃ یوم عید، جمعے کا دن عید کا دن ہے، فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم، تو عید کے دن کو روزے کا دن نہ بناؤ، عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، الا ان تصوموا قبلہ و بعدہ، الا یہ کہ تم جمعہ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 8025 8025، اور اس حدیث کی سند حسن ہے، قابل قبول ہے۔ اچھا، یہ حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں کہا گیا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور میرا اور آپ کا موقف یہ ہے کہ عیدیں تو دو ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں عید میلاد النبی منانے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جمعے کے دن بھی عید ہے، عیدیں تو پھر 3 ہو گئیں۔ اب کیا کریں گے جی؟ آپ تو کہا کرتے تھے عیدیں 2 ہی ہیں بس۔ سالانہ عیدیں 2 ہی ہیں، اور جمعہ کا دن جو ہے یہ عید ہے، سالانہ نہیں، ہفتہ وار۔ یہ وہ عید ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، جبکہ وہ عیدیں جو سال کے بعد آتی ہیں وہ 2 ہی ہیں، تیسری کوئی عید ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عید کا دن روزے کا دن نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ہر سوموار کا روزہ رکھ کر بتا دیا کہ میرا یوم پیدائش عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور آپ اپنی یوم پیدائش کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ میرا یوم پیدائش عید نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا ہفتے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ جمعے کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن صرف جمعے کے دن کا آپ روزہ رکھیں تو یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ نہیں، ممنوع کا درجہ کیا ہے؟ مکروہ ہے کہ حرام ہے، کیا ہے؟ بہت سے علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، یعنی کہ اچھی بات نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی رکھ لی تو کام چل جائے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ صرف جمعے کے دن کا آپ روزہ رکھیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر آپ جمعے کے ساتھ جمعرات کا یا جمعے کے ساتھ ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تو جمعے کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں بھائی اتنا سخت فتویٰ کیوں؟ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں، جابر سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ کیا نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی منع کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب کسی چیز سے منع کریں تو وہ ممانعت حرام کے لیے ہوتی ہے، کہیں کہیں پہ مکروہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی الگ سے دلیل دینی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن یہ جو منع کیا ہے یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، تو اس کی آپ کو الگ سے دلیل دینا پڑے گی، مکروہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ آپ کا ہر حکم، اللہ کا ہر حکم کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ حرام ہونے پہ، یعنی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کام جس سے روکا ہے اللہ نے یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ کام کرنا حرام ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری حدیث جو بھی ہم نے پڑھی تھی، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یصومن، لا بھی آ گیا نہیں اور نون بھی آ گیا، لا یصومن، نون تاکید کے لیے آتا ہے کہ قطعی طور پہ کوئی روزہ نہ رکھے جمعے کے دن کا،
بالکل نہ رکھے، ہرگز نہ رکھے. تو اس سے کیا پتا اب بھی آپ کہیں جی مکروہ ہے، تو یہ عجیب بات ہے. پھر آپ ایک اور حدیث اس کے اوپر غور کریں تاکہ آپ کو احساس ہو، مجھے احساس ہو کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا صرف جمعے کے دن کا یہ حرام ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. نمبر ہے 1986 1986. اور اس حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا. کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے جمعہ کے دن، گھر میں داخل ہوئے جمعہ کے دن. وہی صائمہ، جبکہ جویریہ روزے کی حالت میں ہے. فقالا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسمتی امسی، کیا تو نے گزشتہ روز کا روزہ رکھا تھا، یعنی کہ جمعرات کا؟ قالت لا، فرمانے لگی نہیں. تو آپ نے کہا تریدین ان تصومی غدن، کیا تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم کل کا روزہ رکھو گی؟ کس دن کا؟ ہفتے کا. کہنے لگی لا، نہیں میرا ایسا ارادہ نہیں ہے. فرمایا فافطری، روزہ توڑ دو پھر جمعے کے دن کا. اب بھی کوئی کہے کہ مکروہ ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں نا کہ چلو اب تم نے رکھ لیا ہے آئندہ اس طرح نہ کرنا. نہیں کہا توڑو یہ روزہ. تو اس سے پتا چلا کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. اچھا، اب یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی ہم نے حل کرنا ہے. وہ کیا؟ ہفتے کے دن کا روزہ، کہ کیا صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث میں کیا آپ نے کہا ہے جویریہ سے رضی اللہ عنہا کہ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ کل کا روزہ رکھو؟ کل کون سا دن ہوگا؟ ہفتہ. تو گویا کہ ہفتے کے دن کا روزہ آپ کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل روزہ رکھنا چاہتی ہو. تو آئیے ہفتے کے دن کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے. نمبر ہے 1726 1726. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نمبر ہے 2421 2421. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تصوموا یوم السبت، ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، الا فی مفترض علیکم، سوائے فرض روزے کے. ان کے رمضان میں ہفتہ آئے گا تو اس دن تو رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ فرض روزہ ہے. تو فرمایا فرض روزوں کے علاوہ ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، اگر تم میں سے کسی کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے تو کیا ملے؟ انگور کی شاخ، او لحا شجرۃ، یا کسی درخت کی چھال، فَلْيَمُسَّهُ، تو اسی کو لے کر چوس لے، روزہ توڑ لے. تو اس سے کیا پتہ چلا ہفتے کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی نہیں جائز. یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. کیا کہ اگر آپ ہفتے کے ساتھ جمعے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ ہفتے کا رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. اگرچہ کچھ علماء کرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے الفاظ کہے ہیں. تو اب ہفتے کے دن کے روزے کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہی بات کہ اگر آپ اس روزے کے ساتھ کو اور روزہ رکھتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ جمعے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہفتے کا بھی رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض روزہ رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پھر ہفتے کا دن روٹین میں آ رہا ہے، آپ کے روزوں کی جو روٹین ہے آپ کی، اس میں ہفتے کا دن آ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. داؤد علیہ السلام
سب سے افضل روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے تم یہ روزے رکھ لیا کرو، داؤدی روزہ رکھ لیا کرو۔ داؤدی روزہ رکھیں گے، ایک دن رکھیں گے، دن چھوڑیں گے تو کیا ہفتہ درمیان میں نہیں آئے گا؟ کبھی اکیلا ہفتہ آئے گا؟ تو اگر اس نہ آپ کی روٹین کا روزہ آ رہا ہے ہفتے کے دن تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ قصدن رکھنا، جی میں نے ہفتے کو روزہ رکھوں گا، تو اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ ان میں سے بنائے جن کو روز قیامت باب ریان سے بھی آواز دی جائے گی جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ باب ریان سے کون داخل ہوں گے؟ وہ لوگ جو دنیا میں روزے رکھتے تھے۔ کون سے؟ رمضان کے روزے؟ رمضان کے روزہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، ان کے رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی جو روزے رکھتے تھے ان کو اس گیٹ سے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں جب موت دے اللہ تعالیٰ اچھی موت دے، ایمان اسلام توحید کے اوپر، اور فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔